اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو الوداع اجلاس تھا سندھ کابینہ کیئر ٹیکر کابینہ کا، اس میں وزیر صحت نے مقبول باقر صاحب کے اوپر تھپڑوں کی بارش کیوں کی۔ اس کے علاوہ جو محسن نقوی صاحب اور مقبول باقر صاحب اور یہ جو کاکڑ صاحب جو بے روزگار ہونے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا گول کھلائے ہوئے ہیں اور ان کے روزگار کے کیا انتظامات کیے جائیں گے، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ سینیریو روپ میں کس طرح لکھے جانے چاہیے جو انہوں نے جو کچھ کیا اس دوران۔ تو پہلے مقبول باقر صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک دن پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس بندے کا جو اختیار ہوتا ہے اس سے تجاوز کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ وہاں پہ ایک این جی اوز وہاں بہت ہیں۔ ایک این جی او ہے، اس کو انہوں نے کوئی 22 ارب روپے کی جو ہے ڈونیشن جو ہے اگلے کچھ سالوں میں اور کچھ دے بھی اس کی سینکشن کر دی۔ تو یہ چونکہ جانی تھی، شاید ایک وزارت صحت سے جانی تھی یا کیا تھا اس کے بارے میں، تو اب کچھ انہوں نے نہیں بتایا، پراپرلی جو ہے چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن وزارت صحت سے ہی جانی تھی۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ سول ہاسپٹل میں جو ہے بہت ہی چیریٹی کا جو ہے اپنے ذاتی پیسوں سے بہت بڑا، ڈاکٹر رضوی صاحب کی طرح جو ہے انڈوسکوپی وغیرہ کی چیزیں وہ جو ہے وہ فری میں چلا رہے ہیں۔ انہوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، تو یہ تو ان کی مین وجہ جو ہے وہ تھی کنفلکٹ کی۔ اس کے علاوہ بھی بڑی چھلانگیں لگاتے تھے وہ، ان کو ایک بڑا خزانہ ان کے ہاتھ آیا ہوا تھا۔ تو اس میں سب سے بڑی جو تنقید ہوئی ان کے اوپر کہ وہاں پہ بے شمار، اگر آپ نے اتنے بڑے پیسے دینے، وہاں 30-40 این جی اوز ہیں، سیلانی ہے، ایدی ہے، چیپا ہے، ایس آئی یو ٹی ہے، ڈاکٹر باری خان صاحب ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں، اہل خدمت ہے، مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ تو آپ نے اسی کو کیوں دی؟ یہ بندہ ایکچولی جو ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ ان کے چونکہ فقہ جعفریہ سے تعلق تھا، کام وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن اتنے زیادہ پیسے اس ایک ہی این جی اوز کو ایک کو دے دیے، تو یہ جو ان کے اختیارات سے انہوں نے تجاوز کیا۔ اور اس کے اوپر جو احتجاج صرف ایک ہی بندے نے کیا، تو جاتے ہوئے وہ کوئی ان کو جواب دے رہے تھے تو ان کو لاجواب اس طریقے سے وہ ہو گئے، اور انہیں وہاں سے سیکورٹی گارڈ انہیں بچا کے باہر نکالا۔ ان کے ساتھ تو یہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان جو کیئر ٹیکرز ہیں، انہوں نے الیکشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ تو کیا ہی کیا، جو ریاستی جبر اور جو پی ٹی آئی پرٹیکولرلی کے خلاف جو جتنا ہو سکتا تھا وہ سارے ہی کام کر گئے، اور ان کو ہرانے میں بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ پورا حصہ ڈالا۔ کراچی میں باقر صاحب نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے جو امیدوار الیکشن لڑ ہی نہیں رہے تھے ان کو بھی جتوا دیا، تو یہ تو انہیں کریڈٹ جاتا ہے۔ لائک وائز جو ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک ہیں تو بہت ویسے ہی ملٹی بلینر ہیں، لیکن انہیں بھی جو ہے لیم لائٹ میں رہنے کے لیے، یا وہ جو ہے وہ جو جیسی سپیڈ دکھا رہے تھے یا جو انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہارے ہوئے تقریباً آدھے سے زیادہ امیدوار پنجاب سے ہارے ہوئے انہوں نے جتوائے۔ اس کے علاوہ مقبول باقر صاحب اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے تمام لوگوں کو ہی خوش کیا ہے۔ اپنے جتنے بھی ان کو جو بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ انہوں نے کیا، اور اس میں زیادہ تر انہوں نے کیا کہ جو زمینیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹ کی، وہ صوبوں کی ملکیت ہوتی ہیں، اور وہ انہوں نے بے شمار ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے وہ اس کی الاٹمنٹ کی ہے جو ان کے اختیارات میں نہیں تھا۔ اس دوسرا جو ہے وہ انہوں نے اس دوران ٹرانسفر، پوسٹنگز اور طرح طرح کی جو ہے ہدایت کر رہی ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہداک جو گورنمنٹ ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ان دونوں لوگوں نے جو ہے وہ دھڑلے سے کیا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب کو ایک نوکری مل گئی ہے، وہ ملی ہے بی سی پی کے جو ہمارے کرکٹ بورڈ ہے اس کو۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے آگے جو ان کا بڑا رول دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی اس سے زیادہ رول بھی دیا جا سکتا ہے۔ لائک وائز جو مقبول باقر صاحب ہیں جناب، انہوں نے بھی جو گل کھلائے تو وہ اپنی جگہ۔ پھر کاکڑ صاحب جو ہیں جو ان کے اوپر تھے سب کے، تو وہ تو بات ہی دوسری ہے۔ انہوں نے جو الیکشن کروائے ہیں یا جو انہوں نے جا کے لیکچر دیے ہیں، جو اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کیا ہے، جو اسٹیٹ کو بھی ایکسپوز کیا ہے، لوگوں سے باتیں بھی سنی ہیں، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ان لوگ سب کا نام جو ہے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے، اور سنہری حروف بھی سونا بھی اتنا ہو جتنا ان کا وزن ہے نا،
اتنے بڑے بڑے الفاظ سے لکھا جائے۔ کاکڑ صاحب نے ہمارے یہاں بے شمار ملک مہاراج خالد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے، شاہد معین قریشی رہے، اس کے علاوہ پنجاب کے جو ہے نجم سیٹھی رہے، حسن عسکری رہے، کسی بندے کو کوئی انہوں نے جو ہے اس طرح کے کام نہیں کیے جس طرح کے یہ محسن نقوی، کاکڑ صاحب اور مقبول باقر صاحب نے کیے۔ اور انہوں نے یہ پورا ایک جو اس ملک کو ایک بحرانی کیفیت میں لے جانے میں انہوں نے بہت اپنا زبردست قسم کا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے۔ اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے دوسرے ادارے بھی تھے، اس میں سپریم کورٹ کا حصہ بھی اپنی جگہ تھا، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا حصہ بھی تھا، لیکن ان سب نے مل کے اب جہاں ایک بند گلی میں ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا آئندہ جو ہے اس طرح کے لوگ کیئر ٹیکر یا اس کا کیا سیٹ اپ ہونا چاہیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، کہ جس کو آپ لے کے آئیں گورنمنٹ میں، اور وہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پارٹی بن جائے۔ یہ تو پارٹی تھے، یہ تو الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے سامنے دنیا نے دیکھا ہے، یہ جو چیف الیکشن کمیشنر اور پوری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، اور اس میں یہ جو مضبوط ترین اور یہ جو طاقتور تین چار لوگ تھے، انہوں نے جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور اس میں یہ ایک اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے کوئی تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں باندھ کے جو جا رہی ہو، تو وہی جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس سے بہتر ہے کہ وہ کر لیں یا کوئی اور سلسلہ کر لیں۔ انہوں نے تو بڑا جو ہے وہ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے جو کوئی اور چیزیں کی ہیں، جیسے 65% انہوں نے گیس مہنگا کیا ہے، بجلی وقتاً فوقتاً یہ مہنگی کرتے رہے ہیں، لیکن ویلفیئر کے لیے کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کر سکیں۔ تو یہ تھی سبمیشن کچھ ان کے جو ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو ہے روانہ ہونے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔